اینڈ عمر بن خطاب انفارمڈ عمرو بن عاص کہ آپ کو پتہ ہے یہ شخص مجھے قتل کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بندے کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میں ایک ظن پہ، میں ایک گمان کی بیسس پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بندے کو قتل کروا دوں. He knew کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا because his intentions are not right. And the very next day ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، جو کہ he was not a Jew, I think he was a fire worshipper. He was a Majusi, he was not a Jew. Right. تو اس نے کیا کیا، عمر بن خطاب کو فجر کی نماز میں ڈیگر مارے اور سٹیپ کیا، اور اتنا زیادہ خون نکلنے شروع ہو گیا کہ وہ ان کو گھر لے جایا گیا. بلکہ سبحان اللہ، اگر ہم اب ان کی شہادت کا واقعہ دیکھیں تو اٹس ویری ایموشنل، جس میں اب وہ ڈیگر لگے تو وہ گرے بعد میں، اور پہلے پیچھے صحابی کو پکڑ کے آگے کیا کہ آپ نماز کمپلیٹ کروائیں، آپ نماز کمپلیٹ کروائیں، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب انہوں گھر لے جایا گیا تو ہی واز انکانشیس، اور لوگ ان کو اٹھاتے اور بلاتے، ہی واز ناٹ کانشیس. لیکن جب بھی ان کے کان میں آواز دیتی یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، وہ اٹھ جاتے. نماز 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 کا ٹائم ہو گیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ اینڈ the first thing he asked when he woke up، کیا لوگوں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی؟ یا امیر المومنین، آپ کے جسم میں ڈیگرز لگے ہوئے ہیں، جو آپ دودھ پیتے ہیں وہ خون سے اور آنتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، آپ اتنی تکلیف میں اور آپ موت کے منہ میں ہیں، آپ کو بھی نماز کی پرواہ ہے؟ یہ ہوتا ہے مومن مسلمان. ہم لوگ ایک میٹنگ کے لیے، ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے، ایک دوست کے ساتھ کال کے لیے، ایک ڈنر کے لیے اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے گا، اللہ ہمیں بھی جنتوں میں داخل کرے گا. ہم اپنے آپ کو بیوقوف، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہم نے عمر بن خطاب کو انکانشیسنس سے اٹھانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، نماز، اور پھر وہ اٹھ جاتے ہیں. نماز. ایک شخص آیا اور عمر بن خطاب کی تعریفیں بیان کی کہ طوبیٰ، کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے عمر بن خطاب، آپ پہلے لوگوں میں سے جو اسلام قبول کیا. عمر بن خطاب is the 40th Muslim on the face of this earth. 39 مسلم تھے جب وہ دارالارقم میں تھے، and he was the 40th Muslim. اور کہا کہ آپ خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ اولین مسلمانوں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے نبی کی صحبت کا موقع دیا، اور آپ صحابی جلیل بنے، اور آپ نے اسلام کے خلیفہ بھی بنے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اتنی خدمت حاصل کی، اور اسلام عرب پیننسولا سے آگے عرب اور عجم میں پھیل گیا. تو طوبیٰ بشرا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو گلیڈ ٹائڈنگز ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میری بس اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بس باری باری برابر کا چھوڑ دے، نہ ہی میرے گناہ ہوں نہ میری نیکیاں ہوں، بس مجھے پار کر دے کسی طرح سے. اور وہ شخص آیا، جب وہ واپس جا رہا تھا تو دیکھا کہ اس کے جو پانچے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، تو اس کو بلایا اور کہا کہ ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی پیار سے، اے میرے بھتیجے، اپنے کپڑوں کو اونچا کر لو، کیونکہ یہ کپڑوں کی لائف کے لیے بھی بہتر ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس ٹائم بھی دعوت کے موقع کو نہیں چھوڑا، اس ٹائم بھی دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانا نہیں چھوڑا. اور عبداللہ بن عمر کے لیب پہ تھے ان کا سر، بیفور the very moment he was about to pass away. عبداللہ بن عمر کی جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی ٹانگ پہ ان کا سر تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے سر کو نا زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ ترس آ جائے اور رحم آ جائے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ شخص جس کے بارے میں جنتوں کی بشارتیں ہیں، یہ کہہ رہے کہ بیٹا میرے سر کو مٹی پہ رکھ دو، میری چیکس کو مٹی پہ رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر ترس آ جائے اور رحم آ جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. اور وفات سے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو کہا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کہیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں، کہنا عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اپنے خلیل، اپنے دوست کے ساتھ جگہ مل سکتی ہے دفن ہونے کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جگہ مل سکتی ہے دفن ہونے کی. تو عبداللہ بن عمر گئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں
کہ کیا مجھے جگہ مل سکتی ہے وہاں پہ دفن ہونے کی؟ تو آہستہ رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے چوز کر کے رکھی تھی، لیکن تمہارے باپ کی وہ ویلیو ہے دین میں، وہ ان کی قدر و قیمت ہے کہ جو میں نے اپنے لیے قربان کی اور میں ان کو جگہ دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر واپس آئے. انہوں نے کہا جی انہیں پرمیشن دے دی ہے. انہوں نے کہا بیٹا نہیں، میری وفات ہو سکتا ہے کہ میں ابھی خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ پریشر میں انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے ایموشنلی انہوں نے کہہ دیا ہو، میری وفات کے بعد بھی مجھے دفن کرنے سے پہلے ان سے تو دوبارہ پوچھنا کہ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے یہاں پہ دفن ہونے کی، اپنے حبیب اپنے نبی کے ساتھ دفن ہونے کی. تو عبداللہ بن عمر پھر جا کے پوچھا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا آپ پھر پوچھیے گا. انہوں نے کہا ہاں I prefer عمر بن خطاب over myself، یہاں پہ کو دفنا دیا جائے. And Umar bin Khattab is buried near his two best friends, Abu Bakr Siddiq and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They lived a beautiful life together and they are buried together and they'll be resurrected together as well on the day of judgment. Umar's Islam was honor. Umar's migration was victory. And his Khilafah was a blessing for this dunya and for Islam. And his legacy should continue. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی لیگیسی چلانے والے کوئی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بھلا جائیں اور بس ان کو کسی کہانیاں بنا دیں اور بڑے بس مزے لیں ان کی بات سن کے اور دو چار آنسو بہا کے اور کہیں گے کیا انسان تھے وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. His legacy should continue. And who should continue his legacy? You and me should continue his legacy. If we want to do something for this deen, if we want to honor this deen, and if we want to honor the life of Umar Khattab, we should continue his legacy right now. اور ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے اور ہمیں دین کو اون کرنا ہے اور ہمیں اس آخرت کے لیے محنت کرنی ہے.